أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواہ البخاری. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا بزرگی و برتری عز و شرف جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، اسلام کی بنیاد ہم سب جانتے ہیں. ہمارے بچے جو توتلی زبان بولتے ہیں، پڑھی لکھی ماں، دیندار باپ گھر کے آنگن میں بچے کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، بیٹے اسلام کی 5 فرائض ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. بچے توتلی زبان میں یاد کرتے ہیں. کل آپ کے مکتب کا جلسہ ہونے والا ہے، اس میں یہ معصوم بچے اپنی توتلی زبان میں یہ سب سنائیں گے آپ کو. شرط یہ ہے کہ آپ لوگ حاضر ہو کر ان بچوں سے سنیں کہ بچے کیا سیکھتے ہیں مکاتب میں، یہ مسجدوں میں کیا کام مغرب کے بعد کیا جاتا ہے. خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ان مکاتب سے جوڑتے ہیں. بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور طاقت ہو تو حج کرنا. یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے. اسلام کی 5 بنیادی قاعدے، اسلام کے 5 ارکان ہیں. الحمدللہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. نمازیں بھی جیسی تیسی لوگ پڑھ رہے ہیں. جو لوگ پابند ہیں واقعی قابل مبارکباد ہیں، جو اپنی گرتی صحت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں. ابھی تیسرا مسئلہ ہے روزے رکھنے کا. یہ آپ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہ عبادت بھی شروع ہونے والی ہے. بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں روزوں کے بارے میں فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کو، جتنی بھی قومیں اس دنیا میں گزری ہیں، ان سب کو ہم نے روزے کا حکم دیا تھا کہ روزہ رکھیں. مختلف شریعتوں میں مختلف قسم کے روزے رکھے جاتے تھے، لیکن تھے روزے. اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون. ان روزوں کا مقصد آپ کے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا کرنا ہے. رمضان آنے والا ہفتہ سنیچر سے انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا. رمضان کے معنی خود کیا ہے؟ گناہوں کو جلانا. رمضان کہتے ہیں جب چھوٹے سے اونٹنی کا بچہ ریگستان میں
ناچ ناچ کر بدک بدک کر چلتا ہے تو دراصل وہ ریگستان کی تمازت کو، اس کی گرمی کو اس کے پیر تلوے برداشت نہیں کرتے، اس سے بدک بدک کر چلتا ہے۔ جلانے کے معنی ہی رمضان کا مہینہ انسان کے گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے۔ جو مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان رمضان میں جو بھی عبادت ہے ایمان کے ساتھ، لیکن فرسٹ شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ سنیے، مکتب کے بچوں سے کہیں گے، ایمان کہتے ہیں دل سے سچا جاننا، دماغ میں اس سچائی کو بٹھانا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے جوارح سے عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو مسلمان رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھتا ہے، احتساباً اور اجر کی امید بھی رکھتا ہے، اجر کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے میں اس کو باب الریان سے داخل کروں گا، میں اس کے لیے خاص مخصوص دروازہ بنایا ہوں جنت میں، اس جنت کے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ روزہ دار اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اب تک آپ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کیے جاتے۔ جتنے اللہ سے متعلق گناہ ہیں، وہ غلطیاں خطائیں ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ قلم معاف کر دیتا ہے۔ شک ایمان ہو، اجر کی امید ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزوں کی برکت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعہ کو خطبہ دیا اور فرمایا، مومنوں تم پر ایک عظیم مہینہ صاحب ہونے والا ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات اللہ تعالیٰ رکھا ہے، جو اس رات کو حاصل کر لے گا اس میں عبادت کرتا رہے گا گویا اس نے 1000 مہینوں کی عبادت کی۔ آپ نے یہ فرمایا، پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے دن میں روزوں کو فرض کیا، پھر آپ نے فرمایا اس میں اس مہینے کی رات کی عبادت کو نفل قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں ایک روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کس کی اتنی طاقت ہے، ہر کوئی کہاں کر سکتا ہے اتنا بڑا کام کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، دیکھو جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو، روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ پلاتا ہے یا ایک کھجور کھلاتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کی روزی کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومن بندوں کی روزی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان اس مہینے میں ایک فرض عبادت انجام دیتا ہے، ادا کرتا ہے، گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں 70 فرائض کو انجام دیا۔ اللہ اکبر! ایک رمضان کی عبادت، گویا فجر کی نماز آپ نے رمضان میں پڑھی تو گویا آپ نے 70 نمازیں پڑھی۔ تو آپ حساب مت کیجیے میں اتنے نمازیں پڑھ لیا اتنا ہو گیا، کیا معلوم کون سی نماز قبول ہے، کون سی نماز رد ہوئی، کون سی نماز منہ کو ماری گئی، کون سی نماز ریاکاری کی ہوئی، کون سی نماز کیا انجام ہونے والی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کا حکم یہی ہے کہ تو اپنے رب کی بندگی غلامی کر یہاں تک کہ تیری موت آئے۔ تو لہٰذا حساب کتاب مت کیجئے، بلکہ یہ کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس سال کی عبادتیں قبول فرما لے۔
جو ہوا سو معاف کر دے، کم سے کم اس سال مجھے اپنے قربت، اپنی نزدیکی، اپنی رضا کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوشخبری سنا دے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی اس ماہ مبارک میں ایک نفل عبادت ادا کرتا ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ ایام میں فرض ادا کیا، فرض کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے بڑی محنت کرتے تھے، رمضان کا بڑی خوش دلی سے انتظار کرتے تھے اور اس کا استقبال بڑے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ کرتے تھے۔ صحابہ رمضان کی تیاری میں 6 ماہ سے لگتے تھے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے 6 ماہ رمضان کی زندگی کی دعائیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بے شمار نعمتیں ہیں، یہ موسم نیکی ہے، نیکیوں کی بہار کا موسم ہے۔ جو جتنا چوکنا رہے گا، جو جتنا آخرت کو بنانے والا ہوگا، اتنا آدمی اس مہینے میں محنت کرنے کی فکر کرے گا۔ اس مہینے سے پہلے ٹیسٹ کرا لے گا، دوائیں کیا کرنا ہے کرا لے گا، ہر قسم کی تیاری کر کے رمضان کے لیے مستعد رہے گا تاکہ آئندہ جمعہ میں چاند دیکھ کر تراویح کی نماز شروع کر سکوں۔ محترم سامعین، یہ اتنی بڑی نماز ہے، اتنی بڑی نماز ہے تراویح کی نماز، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا۔ آپ نے رات کے تینوں حصوں میں اس کو ادا کیا۔ کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں، رات کے ابتدائی حصے میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے مڈ نائٹ میں پڑھا، درمیانی حصے میں پڑھا اس کو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات کے آخری پہر میں ادا کیا۔ لیکن یہ نماز آپ نے فرمایا دأب المؤمنین، یہ مومنوں کی عادت ہے، مومنوں کی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے آخری پہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک منادی، ایک ندا دینے والا اس بات کا اعلان اللہ کی طرف سے کرتا ہے حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی آدمی جو اپنے گناہوں کو معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو میں اس کی مغفرت کو گرانٹ کر دوں، اسے معاف کر دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے حل من کیا سائل یطلب، ہے کوئی سائل سوالی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ دیکھیے سوال کرنے کا یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجیے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے؟ بچپن سے سکھاتے تھے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، بچوں کی گھٹی میں ڈالنا، سوال غیر اللہ سے نہ کرنے کی گھٹی مائیں پلا سکتی ہیں۔ بیٹے کو سمجھائیے، بچی کو یہ درس دیجیے، مانگنا صرف اللہ کی ذات سے ہے، چھوٹی ضرورت بڑی ضرورت، چپل کی دوالی ٹوٹ جائے تو بھی ایک میخ نکل جائے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت جب مومن کے اندر آتی ہے تو مومن دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، غنا اس کے اندر آتی ہے، بے نیازی اس کی طبیعت میں آتی ہے۔ مانگنے کی عادت بچوں کو مت ڈالیے، دربار میں اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھانے کی عادت ڈالیے تاکہ بچے جوان ہو کر معاشرے کے لیے مفید بن سکیں، بھک منگی زندگی نہیں، دینے والے ہاتھ بن کر کے بچوں کے ہمارے سامنے آئے۔ یہ تقدیروں کو بدلنے والے ایام آ رہے ہیں، میری آپ کی ہماری اولاد کی ہمارے خاندانوں کی تقدیروں کو بدلنے والے راتیں اور دن آ رہے ہیں۔ اس کا استقبال کیجئے، اس کی ہر عبادت کو میری آخری سال کی عبادت سمجھ کر انجام دیجئے، جب دیکھیں کتنی لذت ان عبادتوں کے اندر آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں جس آدمی کو استغفار کی عادت پڑ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔
اٹھتے بیٹھتے وظیفہ استغفر اللہ رکھیے، رب اغفر لی رکھیے۔ یہ جو سجدوں کے درمیان جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی، دنیا اور آخرت کی پانچوں چیزیں اس دعا میں ہم مانگتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اس دعا کو وظیفے کے طور پر پڑھتے رہیے، تو خوشخبری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور کرتا ہے جو آدمی استغفار کو اس مہینے میں لازم پکڑتا ہے۔ دعا کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے لا یقیب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شرمندہ، ناکام یا بے مراد نامراد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی مراد پوری ہو کر رہتی ہے۔ مانگو اس ذات سے جو سنتی ہے، مانگو اس ذات سے جو ہمیشہ حی ہے، مانگو اس ذات سے جو قیوم ہے، مانگو اس سے جو مقیت ہے، مانگو اس سے جو ستار ہے۔ ایسی ذات کو چھوڑ کر خبروں کے پاس، پیروں کے پاس، ولیوں کے پاس جا کر مسلمان اپنے آپ کو انسانیت کی توہین کر رہا ہے۔ یہ قبروں کے پجاری، یہ قبروں کے مجاور، یہ قبروں کا طواف کرنے والے انسانیت کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو انسان بنایا، پتھر کو تراشنے والے بنایا، لیکن قوم عاد اور قوم سمود نے ان پتھروں کی بادشاہت کو قبول کرنے کی بجائے ان لوگوں نے ان کی غلامی کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے چھوڑا۔ آج بھی مسلم قوم کی یہی آفت ہے، ہم توحید اور شرک کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں، جس کی وجہ سے ہماری رسوائیاں اور ہماری آفتیں آ رہی ہیں۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کی سب سے بڑی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں، رمضان کون ہے معلوم؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدا، یہ ہدایت ہے، سراپا ایک لفظ اس کا ہدایت پر مبنی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ وہ بینات من الہدا، ہدایت کی راہوں کو کھولنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرقان ہے، یہ باطل اور حق کو فرق کر کے بتانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب کی اہمیت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ 3 آسمانی کتابوں کے علاوہ صحیفے نازل کیا۔ جب قرآن کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سارے صحیفے، ساری کتابیں منسوخ، اب جو قیامت تک جو کتاب چلے گی یہی کتاب چلے گی، قرآن مجید کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا نزلنا، اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں۔ بچوں کے سینوں میں قرآن ہے، حافظوں کے سینوں میں قرآن ہے، علماء کے سینوں میں قرآن ہے۔ اس قرآن کو آدمی اتنی شوق اور ذوق سے پڑھتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ رمضان میں عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ یہ عزم کریں کہ میں کم سے کم 3 مرتبہ قرآن مجید کو اس مہینے میں ختم کروں گا۔ یہ بڑا کام نہیں ہے، 25-30 منٹ میں ایک پارہ ہوتا ہے۔ آپ فجر کے بعد پڑھ لیجیے، ظہر کے بعد پڑھے، عصر کے بعد پڑھے، گھر میں ٹینشن، مسجد میں بیٹھو، فین ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے مسجد میں، مسجد میں بیٹھ کر اپنی آخرت بناؤ۔ جن لوگوں نے اس کو بنایا ان کے حق میں دعا کرو تاکہ ان کی قبروں کو بھی راحت مل سکے اور ہماری زندگیاں بھی بن سکے۔ مسجدوں کو تلاوت سے، نوافل سے، ذکر سے آباد کیجیے تاکہ رمضان کو لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں واقعی یہ قسمتوں کو بدلنے والا مہینہ ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید سے جتنا شغف ہم رکھیں گے، ایک بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عزت دیا مسلمانوں کو۔ جب ہم اس کتاب کو چھوڑ دیے، ہم نے اپنے ولیوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو امام بنا لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اٹھایا تھا، زمین پر پٹک کر مار دیا، جاؤ تمہارا ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ اس مقام کو واپس لانا ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ ہر زبان میں قرآن ہے، یہاں پر تمل میں بھی،
انگریزی میں بھی یہ ریک جو بنائے گئے کیوں ہیں؟ آپ کو اٹھ کر آنے کی زحمت نہ ہو، بیٹھے بیٹھے اٹھا کر قرآن پڑھیں، بیٹھے بیٹھے ترجمہ پڑھیں، بیٹھے بیٹھے حدیث پڑھیں، تاکہ آپ اپنے دل کے اندر کم سے کم مسجد میں ہوں تو اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے زندگی میں، اپنی حیات میں زندہ اور اس کو بیدار رکھیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی سمجھ کر اس کو استعمال کریں۔ بیہودہ کاموں میں، یہ واٹس ایپ میں، نیٹ میں، بیہودہ چیزوں میں دیکھ دیکھ کر روزوں کو ضائع مت کیجیے۔ روزہ رکھ کے سو گئے، آرام سے سو رہے ہیں، ظہر کی نماز کو مائیں بیویاں بڑی زبردستی سے اٹھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آئے دن 4 رکعت پڑھ لیے گئے، پھر سو گئے۔ رات بھر نیٹ دیکھنا، رات بھر مصیبتوں کی چیزیں دیکھنا، یہ کہاں کا رمضان ہے؟ یہ کیسا رمضان؟ یہ کیوں آیا ہمارے پاس؟ اللہ کے بندو سمجھو اس چیز کو، اس چیز کو جب تک میں اور آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارے لیے یہ رمضان، ایسے 100 رمضان آئے تو بھی میرے زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی لانے کے لیے ایک رمضان میرے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ رہا رمضان کے تعلق سے ایک بات یہ یاد رکھیں، 2 وقت کی دعائیں بڑی مقبول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کے موقع پر جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے اچھی دعائیں مانگیں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے رشتوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، پڑوسی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ظالموں کے پنجے سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے یہ دعائیں لازمی طور پر مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، 5-10 منٹ پہلے کھانے سے پہلے دعا کریں۔ رمضان کی راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی یہ آیتیں زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ ایک عظیم عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عظیم عبادت ہے۔ نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ نماز اللہ کو راضی کرنے پڑتے ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے، یہ خالص اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ یہ مال کی عبادت ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ رمضان یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اہتمام کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، بیت المال کا انتظام نہیں ہے۔ علماء تو کہتے ہیں قرآن مجید کی جتنی آیتیں میں نے آپ کو سنایا ایسی کئی آیتیں، دسیوں آیتیں جس میں نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں چیزیں جمع کے صیغوں کے ساتھ استعمال کیا قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کو پڑھو، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو کا ادا کرنے کا، زکوٰۃ کو ادا کرو جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ محدثین مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں اجتماعی زکوٰۃ ہو، نظام ہو۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ اتنا جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کلکتہ کے عیدگاہ میں کہتے ہیں میں کہوں گا، میری زبان اگر بڑی نہیں ہے تو کہتا ہوں کہ جو لوگ انفرادی زکوٰۃ دیتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے، معلوم نہیں، کیونکہ قرآن میں تو زکوٰۃ کا نظام اللہ اجتماعی بیان کیا ہے۔ اس کے لیے آسان صورت ہے، آسان صورت یہ مسجد کی کمیٹیوں والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مسجد کی کمیٹیاں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد کا کام صرف نماز پڑھنا، یہ جنازے پڑھنا، نکاح پڑھنا یہاں تک رکھ لیے ہیں، نہیں۔ مسجد ایک مرکزی ادارہ ہے، مسجد مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، سینٹر ہے جہاں سے ہر قسم کا کام نہ چلے۔ یہاں دعوت تبلیغ ہو، یہاں نمازوں کا اہتمام ہو، یا مکتب کا انتظام ہو، یہاں پر جنازوں کا، نکاحوں کا سب ہو، وہیں پر رفاہی کام عام ہو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک منصوبہ ہو، پورا کرنے کا ایک طریقہ رائج۔ یہ کیسے ہوگا؟
جب تک ہم اپنی مسجد میں بیت المال قائم نہیں کریں گے، وہ مسجد اعظم والے اپنا بیت المال قائم نہیں کریں گے، یہ آزو بازو والے مساجد اپنے اپنے طور پر اپنا بیت المال قائم نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اجتماعی مسائل ہیں۔ زکوٰۃ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 8 مت بیان کیا ہے، 8 سورس، 8 یہ ہیں وہ دینے کے 8 مت ہیں، 8 کیا بولیں گے اس کو، 8 جگہ ہم اپنی زکوٰۃوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک اجتماعی زکوٰۃ کے لیے بولا، ان میں سے ایک والعاملین علیہا کہتا ہے قرآن مجید، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے جاتے ہیں ان کی تنخواہیں زکوٰۃ میں سے دی جائیں گی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ معاشرے میں زکوٰۃ وصول کی جائے گی، جو وصول کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے دی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اطراف زکوٰۃ وصول کرتے تھے، غیروں کو نہیں بیچتے تھے، اللہ کے نبی بڑے بڑے ذہین صحابہ کو اللہ کے نبی زکوٰۃ وصول کرنے دیتے تھے۔ عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو سمجھایا، یہ زکوٰۃ مال ہے، یہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول جب بنے تو زکوٰۃ کا مسئلہ آیا۔ بہت سارے قبیلے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے، مرتد ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹیکس معلوم ہوتا ہے 2.5%۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب بات پہنچی، خلیفۃ الرسول عمر ابو بکر صدیق کو بات پہنچی تو کہا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ دیتے تھے، اگر وہ منع کرتے ہیں تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ عمر نے کہا جنگ کیسے کریں گے؟ جنگ کیسے کریں گے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، یہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو کوئی منع کرے گا، جو زکوٰۃ کو انکار کرتا ہے، گویا وہ اسلامی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، میں اس سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، ان کی یہ سختی دیکھ کر عمر غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں خلیفۃ الرسول میرا سینہ بھی اس بات کے لیے کھل گیا ہے، زکوٰۃ باقاعدہ اصول کی جانی چاہیے اور دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھیج رہے ہیں، بیچتے ہوئے کیا کہا؟ دیکھو معاذ، جب تم ان کے پاس پہنچو توحید رسالت سب بتاؤ، نماز بتاؤ، روزے بتاؤ، اور ان کو یہ بات بتاؤ اہل کتابیں مالوں میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان معاشرے کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، غریبوں پر تقسیم کر دی جائے گی، یہ سمجھا؟ تو اسی طریقے سے وہ سمجھاتے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنایا، اور عمر نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے کچھ مال امیر المومنین اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا مدینے کے لیے مرکز۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ بھائی زکوٰۃ کا فلسفہ تو یہ ہے کہ معاشرے سے وصول کر کے وہیں تقسیم کی جائے، آپ یہ کیوں بھیجیں؟ تو پھر معاذ نے لکھا امیر المومنین زکوٰۃ تقسیم ہونے کے بعد جو بچا تھا میں نے بھیجا۔ اگلے سال آپ نے آدھی زکوٰۃ یمن سے مدینے کو بھیجا، تیسرے سال پوری زکوٰۃ کا مال مدینے کو بھیجا۔ یہ کیسے آیا؟ کیوں کر ہوا؟ جب تک معاشرے کے امیر زکوٰۃ کو حساب سے نہیں دیں گے، اجتماعی شکل میں نہیں دیں گے، اس وقت تک اس معاشرے سے غربت، لاچاری، محتاجی، فقیری دور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امیروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ امیر حضرات اپنے مال میں سے اللہ کا حق سمجھ کر، غریبوں کا حق سمجھ کر اس زکوٰۃ کو ادا کریں۔ لیکن معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چاول کی بیگ دے رہے ہیں،
کپڑے لا کر دے رہے ہیں، تیوالا لا کر دے رہے ہیں، یہ کون سی زکوٰۃ ہے بھائی؟ کس نے کہا ایسا زکوٰۃ بانٹنے کا؟ زکوٰۃ کا مطلب معلوم ہے، میں اپنے مال کی غلاظت زکوٰۃ نکال کر ایک آدمی کو مالک بنانا ہے۔ بھائی یہ لو آپ پکڑو، یہ میری زکوٰۃ ہے، آپ اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ میں مالک بنانا ہے، جس کو میں دیتا ہوں وہ اپنے مال کا مالک بنتا ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے گا۔ میں کون ہوتا ہوں اس کی ضرورت کو پوری کرنے والا؟ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں اسے لنگی کی ضرورت ہے کہ ساڑی کی ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے، مال کی زکوٰۃ مال میں دو تاکہ وہ غریب اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے۔ سب چاول دے رہے ہیں، لنگیاں بانٹ رہے ہیں، ساڑیاں بانٹ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا اس سے غریب کی ضرورت پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے بچے کی فیس بننا ہے، وہ مقروض ہے، سود میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو اس پیسوں کی نقدی کی ضرورت ہے، تمہارے راشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سوسائٹی میں 20 کلو چاول ملتا ہوں مفت میں، وہ لا کر کھا لے گا، ایک دن بھوکا رہے گا، کر لے گا، لیکن قرضے تو ہے اس کے ذمے، بچوں کی تعلیم ہے اس کے ذمے، بچوں کی ضرورت ہے اس کے ذمے، علاج ہے اس کے ذمے۔ ان چیزوں کو کہاں جا کر بھیک مانگے گا وہ؟ ہم سمجھتے نہیں ان مسائل کو۔ اسلام کا فلسفہ سمجھیے، زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس کو مالک بنائیے اس کے زکوٰۃ کا۔ جب تک وہ مالک نہیں بنے گا اس مال کا، اس کی زکوٰۃ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے کسی کی ضرورت کو۔ کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے، کسی کو کسی کی کچھ ضرورتیں ہیں۔ دوستو، زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے، حساب سے دیجئے۔ وہ حدیث یاد رکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما قالت الزکاة قط الا احلقت۔ اچھی طرح گریبان میں باندھ کر رکھو، یاد رکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، 100% یقین ہے، سچا آپ کا یہ فرمان ہے، جس مال میں زکوٰۃ مل جاتی ہے اللہ اس مال کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ اچھی طرح ذہنوں میں بٹھائیں، زکوٰۃ بہت ہی عجیب قسم کا مال ہے۔ یہ 90 پر 7 روپے 50 پیسوں کو کھانے کی یہ 2.5 روپے کے اندر طاقت ہے۔ 90 پر 7 روپے 50 پیسے بچانا چاہتے ہیں تو 2.5 روپے نکال کر غریب کے حوالے کر دیجئے، وہ جیسے چاہے اپنی مرضی سے خرچ کرے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میری ذمہ داری صرف زکوٰۃ نکال کر دینا ہے۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیجئے۔ میں کہتا ہوں جب نظام نہیں ہے، ہم 4-5 بھائی جو ہم ہیں، ہم ملیں، اپنی زکوٰۃ کو جمع کریں، اپنے خاندان کے کسی ایک کو ہدف بنائیں، خاندان کے فرد کو ہدف بنائیں، اس سے کہیں کہ اگلے 2 سال کے اندر تم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے معاشرے میں غربت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں انسانوں کو عزت کی زندگی گزارنے کے مواقع ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 10,000 روپے ایک آدمی کی زکوٰۃ نکلتی ہے، 4 بھائیوں کی زکوٰۃ 40,000 روپے ہوئی۔ اگر میں اپنے خاندان کے اپنے رشتہ دار کو جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو 30,000 دے کر کہوں کہ بھئی چھوٹا موٹا دھندا کرو، بڑا بڑا دھندا نہیں، چھوٹا موٹا شروع کرو، اللہ برکت دے گا۔ یقین کے ساتھ شروع کرو تو اللہ تعالیٰ غربت کو دور کرتا ہے۔ دوستو، زکوٰۃ کے فلسفے کو سمجھو۔ اب کیوں بول رہی مولی صاحب؟ ایک سوال، کیا کیا کہ بولتی مولی صاحب، کیا کیا کہ نہیں ہے؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ رمضان میں لوگ زکوٰۃ بانٹتے ہیں، کیوں بانٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو بچپن سے سنایا گیا ہے کہ رمضان میں جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 70 سے لے کر 700 درجے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان رمضان میں زکوٰۃ بانٹتے ہیں۔ بانٹنے سے پہلے اپنے طور پر اچھی طرح سے حساب کتاب کریں، زکوٰۃ دیں، چلر کر کے مت دیں۔ اپنے خاندان کے افراد کو غربت سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی دعاؤں کے ہم مستحق بنیں۔ ایک بات یہ، دوسری چیز، دعاؤں کا سختی سے اہتمام ہو۔ دعائیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 قسم کے افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں صائم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا اچھی دعائیں کریں۔ جو لوگ صاحب زکوٰۃ ہیں اللہ کی امانت سمجھ کر زکوٰۃ ادا کریں۔ روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ 4 دن تراویح کی نماز پڑھ لیے، 4 دن چھوڑ دیے، پھر آخری میں آئے یہ چھوڑ پکڑ کا دھندا مت کرو۔ بعض لوگوں کی عادت یہاں 4 رکعت پڑھتے ہیں، وہاں 4 رکعت، وہاں 2 رکعت، وہاں 3 رکعت، یہ نہیں۔ ایک جگہ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ اس مسئلے میں مت پڑھیے 20 پڑھنا کی، 8 پڑھنا کی، 40 پڑھنا کی۔ اللہ آپ کو جتنی طاقت دیا تب پڑھیے۔ سنت یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں، سفر میں، رمضان میں، غیر رمضان میں جو آپ امامت فرماتے تھے 8 رکعت کی امامت فرماتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب وہ چالنے کا زمانہ چلے گا، 20 والے کو میں 8 بنا نہیں سکے، 8 والوں کو 20 نہیں بنا سکے ہم، یہ چھوڑو چیلنج۔ آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تراویح کی نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ جتنی توفیق دیا پڑھیے، اخلاص کے ساتھ پڑھیے۔ وہ حدیث یاد رکھیے، من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو مسلمان رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور اجر کے نیت کے ساتھ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، رمضان کا اچھے خلوص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ استقبال کی توفیق عطا فرمائے، ساری عبادتیں اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، غریبوں کو غربت سے نکالنے کی طاقت عطا فرما۔ مولا بچوں کو علم کے لیے، ہنر کے لیے ان کے دل و دماغ کو کھول دے، بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما۔ جب تک رہیں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے اللہ کلمہ طیبہ پر پاک صاف حالت میں اپنوں کے درمیان موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔